بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. علماء کرام، دعات حضرات اور معزز سامعین کرام، میرا عنوان ہے گناہوں کا انجام. محترم حاضرین، گناہ کیا ہے آپ جانتے ہیں. ایک انسان نافرمانی کرے اللہ کی یا رسول اللہ کی، وہ بھی گناہ ہے. ایک انسان شرک کرے وہ بھی گناہ ہے، کفر کرے وہ بھی گناہ ہے. بے حیائی کا کوئی کام کرے وہ بھی گناہ ہے. باطل طریقے سے کسی کا مال کھائے وہ بھی گناہ ہے. حقوق کی پامالی کرے وہ بھی گناہ ہے. کسی پر ظلم کرے وہ بھی گناہ ہے. اور آپ کو یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلیں گے. ایک مسلمان ہے، مومن ہے، وہی جنت میں جائے گا. لیکن اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا ملتی ہے. کبھی بھی ہم یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ غلط فہمی اور یہ بات ہمیں ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے، لیکن بہت سے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. گناہوں کا انجام بہت بڑا ہے اور بہت برا بھی ہے. وقت بہت کم ہے. مختصر طور پہ بات یہ ہے کہ ایک گنہگار آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے. علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم میسر نہیں ہوتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا امام شافعی کو کہ بہت ذہین آدمی ہے، لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑے اچھے عالم بنیں گے. تو امام مالک نے اپنے شاگرد امام شافعی سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر روشنی ڈالی ہے، نور ڈالی ہے. فلا تطفئه بظلمة المعصیہ، کہ گناہوں کے ذریعے سے نور کو بجھا مت دینا. اللہ اکبر. گویا گناہ کا انجام یہ ہے کہ انسان علم سے محروم رہتا ہے گناہ کی وجہ سے. اسی طرح گناہ کا انجام ایک یہ بھی ہے کہ انسان رزق سے محروم رہ جاتا ہے. صحیح ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق، کہ ایک انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بالذنب یصیبہ، گناہ کی وجہ سے. تو آج جو پوری دنیا میں لوگوں کو شکایت ہے، رزق کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پیسے کے لیے لوگ پریشان ہیں، حالات بہت خراب ہیں، تو گویا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ گناہ کی وجہ سے رزق کم ہو رہے ہیں. گناہوں کی وجہ سے پھلوں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر کمی آ رہی ہے، اس سے برکت بھی چھین لی جاتی ہے. اور گناہ کی وجہ سے انسان، گناہ کا انجام یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان بہت سے نیک عمل سے محروم رہ جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا کہ امام صاحب میں چاہتا ہوں کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھوں، لیکن رات میں اٹھ نہیں پاتا، میری آنکھ نہیں کھلتی ہے. تو کہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذنوبک قیدتک، گناہوں نے تمہیں جکڑ کے رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ گناہ کی وجہ سے انسان بہت سے نیک عمل نہیں کر پاتا ہے. عبادت سے انسان محروم رہ جاتا ہے، عبادت کرنے کا اسے دل نہیں کرتا. نماز سے انسان دور ہے. نماز نہیں پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے. حتیٰ کہ ابو سلیمان الدارانی جن کی وفات 215 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کہا لا يفوت احدا صلاة الجماعة الا بذنب، کہ اگر کسی کی جماعت بھی اگر چھوٹ جائے تو سمجھیے کہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے.
اللہ اکبر. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ آج کے سارے علماء ان کی کتابوں سے رجوع کرتے ہیں. امام نووی نے کہا حرمت قیام اللیل مرتن، کہ ایک مرتبہ میں قیام اللیل سے محروم رہ گیا، ایک رات وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے. کہا وہ اس وجہ سے کہ اس دن مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ گناہ کا اثر ہے کہ انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کو اسے من نہیں کرتا. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. جو آدمی نماز سے دور ہے ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر دھبا لگا دیا، مہر لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. گناہ سے توبہ کیا اس کے دل صاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ بار بار کرے تو یہ سیاہ دھبا دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ اسے توفیق نہیں ہے. وہ انسان توفیق سے محروم ہو گیا ہے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، اس کا دل گناہ سے اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف آ نہیں پا رہا. اللہ اکبر. یہ گناہوں کا انجام ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مومن آدمی، ایک اچھا آدمی گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور پہاڑ اس کے اوپر آ کے گر جائے. یعنی گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھ رہا ہے. لیکن ایک فاسق آدمی، گنہگار آدمی گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی ہو ناک کے اوپر بیٹھی ہو اور پھر کے چلی جائے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کا نہیں ہے. تو گناہ کو ایک گنہگار آدمی بہت کم سمجھتا ہے. امام ابن القیم نے اپنی کتاب الدواء والشفاء، یہ الجواب صحیح، یہ کتاب ان کے اندر ان کی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تو الدواء والدواء کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ گناہ کا انجام ایک یہ بھی ہے اور سزا یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کے بعد انسان دوسرا گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو انسان ایک گناہ کیا دوسرا گناہ کر رہا ہے، یہ اس کی سزا ہے. ایک انسان گناہ میں اور ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے، وہ گناہوں میں اور گناہ کے دلدل میں اور گناہوں کی تاریکیوں میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. یہ گناہوں کا انجام ہے. گناہوں کا انجام ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت سی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے اوپر وبال آتا ہے، فتنہ فساد کا انسان شکار ہو جاتا ہے، ایک ظالم اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. آج جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے ایسا لگتا ہے کہ باری لگی ہوئی ہے. جس طرح سے پڑھائی کے لیے اسکولوں مدرسوں میں ایک شیڈول تیار ہوتے ہیں کہ پہلی گھنٹی کس ٹیچر کی، دوسری کس کی اور تیسری چوتھی کس کی ہوگی. ایسا لگ رہا ہے آج عالم اسلام پر خصوصاً ایسا لگ رہا ہے لسٹ بنی ہوئی ہے پہلے سے. لیکن اب تک کیا فرق پڑا؟ سیریا کے اندر ہو رہا تھا، ہم لوگ دعا کرتے ان کے لیے کہ سیریا کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، سیریا کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. پھر ہم نے دعا کی یمن کے مسلمانوں کے لیے، اللہ ان کی مدد فرمائے. پھر ہم نے دعا کی دوسرے مسلمانوں کی. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج دنیا کے دوسرے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ اکبر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سی وجوہات ہیں، اسباب بہت سے، لیکن اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اور ہم گناہ میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرتے چلا ہے، رب کی نافرمانی میں ہے، دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے. آج بھی مسجدیں ویران ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے. ہم کوستے ہیں حکمرانوں کو، ہم الزام ٹھہراتے ہیں دشمنان اسلام کو، لیکن وہی میں بہت بڑی غلطی خود ہماری ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ورنہ کیا مدد حکمرانوں کی، کیا طاقت، کیا ہمت ان دشمنان اسلام کی کہ آج ہمیں دنیا میں جینا مشکل کر دیا جائے، ہمارے ملک کے اندر سانس لینا مشکل کر دیا جائے. یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کل بھی مسجدوں کے اندر نمازی کم تھے. حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں کے اندر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہم ظلموں سے اور زیادتی سے، آفت مصیبت سے بے خبر ہو گئے. آج بھی مسجدوں کے اندر
نمازیوں کی تعداد کم ہے. 100 میں سے 50% لوگ آج بھی ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش کے اندر نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. پابندی تو بہت دور کی بات ہے. کیا ہوگا جبکہ نماز چھوڑنا یہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ ایک آدمی کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آدمی کون ہے؟ بتایا گیا هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز چھوڑ کر کے سو رہا تھا. اللہ اکبر. تو یہ نماز سے دور رہنا یہ گناہ ہے. اذان ہو رہی ہے، ہم باتوں میں لگے ہوئے مسجد نہیں آ رہے، یہ گناہ ہے. نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے. اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، اچھے لوگ آج مال کے معاملے میں بھی گنہگار ہو چکا ہے. باطل طریقے سے لوگ مال کھا رہے ہیں، غریبوں کا مال ہے کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال ہے اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں. رشوت کھانے والا، کھلانے والا بہت بڑا گنہگار ہے. لعن اللہ الراشی والمرتشی. اللہ عز و جل نے لعنت بھیجی ہے رشوت لینے والے پر اور رشوت کھلانے والے پر، اور جو ان دونوں کو ملا ہے اس پر. اللہ اکبر. تو رشوت کے ذریعے مال کھایا جا رہا ہے. یہ سود باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے. لوگ LIC کے سہارے جی رہے ہیں. لاکھ لگائیے 2 لاکھ ملے گا، 4 لاکھ لگائیے 5 لاکھ ملے گا. یہ پالیسی، یہ اسکیم کے نام پر لوگ بینکوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں فیوچر سیو کرنے کے لیے، مستقبل کے لیے. یہ کھلا ہوا سود ہے، یہ ربا ہے، یہ سود بیاج حرام ہے، یہ کھلا ہوا سود ہے. اور مسلمانوں کی اکثریت بھی سود کے اندر شکار ہے، لین دین میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے. ہر گھر کا کم سے کم ایک فرد آج سودی لین دین میں مبتلا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ کے 73 سے زیادہ دروازے ہیں، 70 سے زیادہ دروازے ہیں. سب سے کم گناہ یہ ہے الرجل امہ، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو باطل طریقے سے مال کھانا، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، قرضہ لے لیے واپس نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، بیوقوف بنا کر کے پیسے لے رہے، باطل طریقے سے مال کھانے کا گناہ آج مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے. استغفر اللہ. تو ہم پر آفت نہیں آئے گی، ہم پر مصیبت نہیں آئے گی، ہم پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو باطل طریقہ سے مال کھانا ایک دوسرا گناہ جو عام طور میں لوگ شکار، اس کے بے حیائی فحاشی کے معاملے بھی بہت زیادہ مسلم سماج کے اندر گناہ ہے. یہ سالی بہنوں کا رشتہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دیور اور بھابھی کا رشتہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ نندوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اس کو گھر والے بھی گناہ نہیں سمجھ رہے. یہ بے حیائی فحاشی ہو رہی ہے، لوگ گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. یہ گانا بجانا بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر شرم اور حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو. اور یہ گانا بجانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت آئے گا لوگ گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، لوگ شراب کو پئیں گے نام بدل کر. اگر ایسا وقت آ گیا اللہ رب العالمین لوگوں کو زمینوں میں دھسا دے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دے. اللہ اکبر. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. یہ گناہ کا انجام ہے، یہ گناہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہے. اس کے گناہ کے اثرات انسان کے انفرادی طور پر ہی پڑتا ہے، اجتماعی طور پر بھی. اگر گناہ سماجی اور آپ نے نہیں روکا تو آپ بھی آفت اور مصیبت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس کے شکار آپ بھی ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اس آفت سے بچ کر رہو، مصیبت سے، کہ اگر آئے گی تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گی، بلکہ سب پر آئے گی. اللہ اکبر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جائے
خاص لوگوں پر نہیں آتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر کہ زمین کے اندر اور سمندروں کے اندر جو فساد برپا ہو گیا، یہ قتل و غارت ہو، فساد ہو یا بے چینی ہو، بے قراری ہو، ماحول خراب ہو جائے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بداعمالیوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ کچھ لوگ مزہ چکھیں اپنی بدعمالیوں کا. یہ آفت مصیبت آئے کم سے کم لوگ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں جگہ. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر وما اصابکم من مصیبہ، کہ تم کو جو بھی مصیبت لائق ہوتی ہے، جو آفت ہے، جو پریشانی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین تو بہت سے گناہوں پر ایسے ہی پردہ ڈال دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں پر پکڑ شروع کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں پر ہمیں عذاب دینا شروع کر دے، سارے گناہوں پر اللہ کی پکڑ لگا جائے، تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایک وقت تک کے لیے اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے. گویا یہ جواب ہے سماج کے ان لوگوں کے لیے جو گناہ میں ملوث ہے، گناہ کر رہے ہیں، اس پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، اچھے پیسے کما رہے ہیں، حرام مال سے گھر بنا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، اچھے جاب اس کے پاس ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ایک مہلت بھی رکھی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی پکڑ آ جائے، بعد میں اس کی لیکن پکڑ ضرور ہوگی. اور اگر کوئی انسان گناہ کی وجہ سے اگر کوئی بچ بھی جائے دنیا میں، آخرت میں نہیں بچ سکتا، آخرت میں انسان نہیں بچ سکتا، اس کی پکڑ ضرور آخرت میں ہوگی. کیا دلیل ہے؟ قرآن شریف اٹھائیے، کھولیے سورہ نور آیت نمبر 24. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پیر گواہی دیں گے ان اعمال، ان گناہوں کے بارے میں جو لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہاتھ جن سے ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ زبان جس کے ذریعے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آج جھوٹ بولنا لوگ نہیں چھوڑ رہے، بات بات پہ جھوٹ، روز جھوٹ، کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی جس ہم جھوٹ نہ بولیں. اور اس وقت ہم بستر پر نہیں جاتے جب تک کہ ہم کسی سے جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ زبان کا گناہ ہے، غیبت کر رہے ہیں، یہ جو زبان کا گناہ ہے، یہ زبان کے ذریعے کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ زبان کا گناہ ہے. کسی کی توہین کر رہے ہیں، یہ زبان کا گناہ ہے. کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں کسی زبان سے کچھ کہہ کر کے، یہ زبان کا گناہ ہے. یاد رکھیے قیامت کے یہ زبان آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یہ ہاتھ جس سے آپ نے گناہ کیا یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ پیر جس کے ذریعے ہم گناہ کی طرف جاتے تھے یہ پیر بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یہی نہیں، اگر ہم کان کے ذریعے پوری بات سنتے ہیں، کسی کی غیبت سنتے ہیں یا کوئی برائی سے چپ رہتے ہیں، یہ کان بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ آنکھیں جن سے ہم غلط چیز دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ سورہ فصلت 24واں پارہ، سورہ فصلت آیت نمبر 20. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کہ جب گنہگار خطاکار جب جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، حتیٰ کہ ان کے چرب یعنی ہمارے چمڑے، یہ اسکن بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. پھر بچ تو نہیں سکتے، بچنے کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں. اور یہ کہنا کہ کوئی انسان حلال طریقے سے ترقی نہیں کر سکتا،
حرام کام اس کو کرنا ہی پڑے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ان کو کہیے کہ سراسر یہ جھوٹ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر بستی کے لوگ اگر ایمان لا تقوی اختیار کرے دیندار ہو جائے تو ہم زمین اور آسمان سے برکت کے دہانے کھولتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. جتنا بھی گناہ و شرک سب آ چکے ہیں وقت بھی ختم ہو چکا ہے. آخر میں یہی بات ہے کہ توبہ استغفار کرے کتنا بھی گناہ ہو اور جو بھی گناہ ہو. اسلام میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی توبہ نہ ہو. سچی توبہ کرے, گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں میں شرمندہ ہو, اللہ سے معافی مانگ دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں, ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. جو بھی ہے اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کریں, ہم توبہ استغفار کریں, گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ ہم اصلاح فرما. اے اللہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما, ہم مسلمانوں کی مدد فرما. کتاب و سنت پر چلنے والا بنا, اسلام پر چلنے والا بنا, توحید پر چلنے والا بنا, سنت کے خاطر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اور ظالموں کا اللہ تو ہلاک و برباد کر دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.